بلندر صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم صلوات پھر بھی ذرا بلندر صلوات میں نے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ شعراء کی 219 نمبر آیت تلاوت کی ہے، کیونکہ رات جہاں جس موضوع پہ میں نے بات کو ختم کیا تھا، میں نے کہا کہ اگر وہ پچھلی آیات کو دہرائیں پھر اس کا لمبا ترجمہ ہو جائے گا، بہتر ہے کہ بات کو جہاں رات کیا وہیں سے بات کو ہم آگے بڑھا لیں گے، چونکہ تقلب کا فی ساجدین پہ کل بات ختم ہوئی تھی کہ ہم تمہیں ساجدین میں منقلب کرتے آئے، ذہن میں ہے نا آپ کے؟ اسی لیے میں نے اسی آیہ کریمہ کو تلاوت کر کے اپنے موضوع کو بجائے اس کے کہ ہم پیچھے جائیں کیوں نہ ہم تھوڑا سا آگے چلیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے صلی علی محمد یہ ذکر مبارک انشاءاللہ 3 دن رہے گا۔ اس میں خلاق دو عالم سرکار دو عالم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، تیرا حبیب وتوکل، بھروسہ رکھو۔ سبحان اللہ، اللہ پہ کون ہے جو بھروسہ نہیں رکھتا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ رسول کا بھروسہ عالمین میں سب سے زیادہ ہے ہی اللہ پہ، پھر اس کا بھروسہ کہہ کے بھروسہ دلانا کسے چاہتا ہے؟ کہے رسول کو رہا ہے، سمجھا عالمین کو رہا۔ عالمین والوں بھروسہ رکھو، تو جو فرمائی کوئی بھروسے میں بھی کوئی بات ہے جو خالق اس بھروسے میں سمجھانا چاہتا ہے۔ بھروسہ رکھو کہہ رہا ہے رسول کو، سمجھا رہا ہے پورے عالمین کے لیے قرآن ہے۔ وتوکل، بھروسہ رکھو کس پر؟ علی العزیز الرحیم، اس اللہ پر جو غالب ہے۔ سبحان، عزیز ہے اللہ، عزیز ہے، غالب ہے۔ بسم اللہ، عزیز پر رکھو، صرف عزیز نہیں رحیم بھی ہے۔ عزیز کے بعد دوسری لفظ جو اللہ نے استعمال فرمائی وہ رحیم ہے۔ بھروسہ رکھو اللہ عزیز پر اور رحیم پر۔ الذی، عزیز و رحیم وہ ہے یراکا جو تجھے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔
یہ کیا بات ہوئی؟ ہینا یراکا، ہینا مانے ہر وقت تجھے دیکھتا رہتا ہے، یعنی کیا مقصد ہوا؟ تیرے ہر قول و فعل و عمل پہ اس کی نظر ہے، اس کے زیر نظر ہر تیرا قول و فعل و عمل جاری و ساری ہے۔ الذی ہینا یراکا، یراکا ہینا تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے، جب تو بیٹھتا ہے، جب تو کوئی بھی عمل کرتا ہے، تیرے ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا عمل دیکھ رہا ہے، تیرا عمل خصوصی طور پہ۔ آخر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہی بتانے کے لیے کہ رسول کا کوئی بھی عمل ہماری نظر کے بغیر نہیں ہے، کوئی بھی عمل ہماری منشا کے بغیر نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں، وَتَقَلُّبَكَ، اور تیرا منقلب ہونا، تیرے نور کا منقلب ہونا، فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ واو عاطفہ ہے کہ تیرا جو نور جن جن ساجدین میں سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، ہر لمحہ اس انتقال کو، وہ جو تیرے نور کا انتقال ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ تقلب کہتے ہیں منشا کے مطابق چلنا۔ اور نہیں فرما رہے یہ نور تو نہیں چلا رہا، میری مشیت چلا رہا، یہ نور میری مشیت کے تحت چل رہا ہے، میری مرضی سے چل رہا ہے، میرے حکم سے چل رہا ہے۔ یہ تقلبہ کا، تیرا منقلب ہونا، کہاں کہاں؟ ساجدین میں۔ توجہ فرمائیں، تیرا نور ساجدین میں جو منقلب ہو رہا ہے وہ ہماری مشیت کے تحت ہو رہا ہے، اور ہم اس منقلب ہونے کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اور اس میں ایک عجیب لفظ خالق نے ایک آگے جو لفظ کہی ہے، انہو هو السمیع العلیم، اس انقلاب میں جو تیرا نور باتیں کرتا ہے اسے بھی ہم سنتے ہیں۔ اللہ سننے والا ہے۔ سننے والا کیا مطلب ہوا؟ کوئی تو باتیں ہوں گی تبھی تو سنے گا۔ کس کو سننے والا؟ لفظیں ہمارے لیے لفظیں ہیں، لیکن اس میں سے مفہوم ہم نے نکالنا ہے۔ انہو، بے شک اللہ سمیع ہے۔ سمیع کے معنی سننے والا ہے، سنی جاتی ہیں لفظیں۔ جب لفظیں سنی جاتی ہیں تو دوران انقلاب آپ کوئی باتیں کریں گے، تیرا نور ہو کے بھی باتیں کرے گا، ان باتوں کو ہم سن بھی رہے ہیں اور علیم اور جانتے بھی ہیں کہ تم کون کون سی باتیں کر رہے ہو اور کیا کیا باتیں کر رہے ہو۔ انہو هو السمیع العلیم، اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب جناب ہم نے آج یہ بحث کرنی ہے، توجہ فرمائیں کہ یہ نور کہاں سے، کس مقام اول سے کس مقام آخر تک منقلب ہوا۔ یہ باتیں ذرا تھوڑی سی گہری بھی ہوں گی اور بسم اللہ قابل توجہ بھی ہوں گی اور قابل سماعت بھی۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس نور کا مقام اول کیا ہے، پھر اس کا دیکھنا ہوگا کہ اس کا مقام آخر کیا ہے۔ جس کا مقام اول اس معیار کا ہو، خدا کے اس کا مقام آخر کا بھی معیار ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیں بابا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کا مقام اول اتنے معیار کا ہو اور اس کا مقام آخر نطفے پہ ختم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابتدا محتاج انتہا ہوتی ہے، یہ ابتدا کو بھی انتہا سے تعلق ہونا چاہیے، مجانست ہونا چاہیے، مماثلت ہونی چاہیے۔ جیسی جس کی ابتدا اتنی بلند ہے تو اس کی انتہا کو بھی ہم نے بالکل گرا نہیں دینا، اسی معیار کا سمجھنا ہے ہم نے انہیں۔
اسی سمجھنے ہی کے لیے تو قرآن آیا ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ باتیں وہ ہیں کہ جو ہم نے ہزاروں مرتبہ سنائی ہیں، لیکن ان میں سے فکر بدلنا جو ہے یہ ہماری جستجو ہے، یہ ہماری تحقیق ہے، اس میں فکر لے آنا خاص ان کا جو مقام ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دور نہ ہو جائے، دور تھوڑا سا نیچے ہو ذرا نظر آئے تھوڑا سا، چلو بات ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے کسی بھی مجلس میں عرض کیا ہوگا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو مقام اول ہے یہ ذات توحید ہے۔ صحیح توجہ، ذات توحید، چونکہ اب یہ سمجھانے کو تیار کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ ذہن تیار ہو جائیں، پھر لفظ بیان کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب آل محمد علیہ السلام کا جو مقام اول ہے، توجہ فرمائیں، یہ ضمیر ذات الہی ہے۔ ذات الہی کے عین ضمیر میں تھے، اب اس کے علاوہ لفظیں نہیں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کی ذات میں، تو ذات سے مراد کہیں تو ہوں گے ذات میں، ذات میں پھر ہم اس ذات کو اس کی خصوصیت میں ضمیر کی لفظ کہتے ہیں تاکہ ذات مخصوص ہو جائے۔ آل محمد ضمیر ذات میں ہے، جس ضمیر ذات ہی کے مقام کو مشیت کہتے ہیں۔ کہاں ہے یہ ضمیر ذات الہی میں؟ یہ کس حیثیت سے تھے؟ صفت کی حیثیت سے تھے، عین ذات نہیں تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا حیثیت کیا تھی ان کی؟ صفت کی حیثیت سے تھی۔ یہ قدیر ہے وہ، اس کا تصورات ہمارا سمجھنا اس کی ذات کو تو محال ہے، محال ہے اس کو سمجھنا، لیکن اپنی اس محال ذات کو سمجھانے کے لیے انہی کا تو ذریعہ بنایا خالق نے، انہیں اس قابل بنائے گا کہ ہم سمجھیں گے تبھی تو اس کی ذات سمجھی جائے گی۔ اگر یہ بھی سمجھ سے نکل جائیں تو ہم کیسے سمجھیں گے اللہ کو؟ کوئی تو ذریعہ ایسا ہاتھ ہولا رکھے کہ ہولے ہاتھ میں ہم پہلے تھوڑا سا تو سمجھ لیں، ٹھیک ہے، پھر ہمیں توحید کی سمجھ آئے گی۔ اب اللہ نے ان کو اپنے اس ضمیر ذات میں کیا رکھا؟ بحیثیت صفت کے رکھا۔ معلوم ہو گیا ضمیر ذات میں بحیثیت صفت ہونا، یہ جو ان کا یہ پہلو ہے ضمیر ذات والا، یہ قدیم ہے، ازل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ جو پہلو ہوا صحیح، یہ کیا ہوا؟ قدیم۔ اب جب یہ صادر ہو جائیں گے تو ان کا وہ جو صدور ہو جائے گا وہ صدور حدوث ہوگا۔ حدوث سمجھتے ہیں؟ اس میں کیفیت ہوگی، اس میں وجود ہوگا، اس میں سامنے آنا ہوگا، اس میں نظر آنے لگیں گے۔ عین ضمیر میں نظر نہیں آتے، عین ضمیر میں غیر مرئی ہیں، عین ضمیر میں صرف صفت ہیں، لیکن جب وجود میں آ جائیں گے پھر موصوف بن جائیں گے اس صفت کا۔ پھر کیا بن جائیں گے؟ یہ اس صفت کا کیا بن جائیں گے؟ موصوف۔ پھر موصوف اور صفت سے مل کر آل محمد بن جائیں گے۔
ذات ان کی ہوگی، صفت اللہ کی ہوگی۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ صحیح سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب وہی صفت جب ان کو خالق وجود دے گا، وجود، وہ صفت لے نہیں لے گا، وہ صفت ان کے ساتھ آئے گی۔ اگر صفت لے لی، ایسا وجود بھیج دیا تو پھر ضرور اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے ان کو صفت کا، وہ صفت ان کو دے کے ان کی ذات کو صفت کا کیا بنا دیا؟ موصوف۔ اب یہ کیا بنے؟ توجہ فرمائیں، اب میں بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ یہ بنے صادر اول، سب سے پہلے ذوت توحید سے صادر ہونے والے۔ صادر کے معنی آنے والے، ظاہر ہونے والے، صدور جس کو کہتے ہیں، ظاہر ہونے والے، آنے والے، صادر ہونے والے، ہماری اردو کی لفظ ہے صادر ہونے والے۔ اب ضروری ہے جو شے سب سے پہلے صادر ہوگی، اس شے صادر کے لیے کوئی ایسا مقام ہونا ضروری ہے جس مقام پہ آ کے وہ قیام کرے۔ پہلے میری بات سماعت کرنا۔ شاہ جی یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی خدا کے لیے۔ جب اللہ ان کو صادر کرے گا، صادر کرے گا، ٹھیک ہے، اب یہ واحد الاصل ہو کے صادر ہوگا نور، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایسا مقام چاہیے جس پر آ کے یہ قیام کرے۔ اس صادر اول کے نور کے قیام کے لیے خالق نے ایک لوح ناطق کو پیدا کیا، جو لوح ناطق ان کا مقام قیام ہے۔ اسی مقام قیام کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس مقام میں وہ جو صادر اول میں جو ان کو پہلا قیام کا مقام ملا، وہ لوح ناطق کون ہے؟ جناب سیدہ۔ اس لیے سرکار نے حدیث میں بھی فرمایا اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے لوح کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ وہ لوح کیا ہے؟ ان کا مقام، شاہ جی توجہ فرمائیں، ان کا مقام، ان 13 کا مقام قیام ہے۔ اسی مقام قیام میں بی بی کا لقب ہے ام الانوار، تمام انوار کی اصل۔ ام الانوار، تمام نور کی، انوار کی ماں۔ پھر دوسری لفظ کہوں، یہ وہ لفظ ہے قیام کے حوالے سے جسے کہتے ہیں ام ابیہا، اپنے باپ کی اصل۔ یہ کون ہے؟ کون بی بی ہے؟ ام ابیہا۔ بی بی ام ابیہا کیسے بنی؟ جبکہ خالق نے ان 13 نوروں کو صادر فرمایا تو یہ نور آ کے جب اس نے آ کے قیام کیا، اور نہیں فرما رہے 13 کا مرکز قیام کون ہے؟ اگر یہ قیام کی جگہ نہ ہوتی 13 ہوتے ہی نہ۔ تو مرکز قیام صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں، شکر ہے کہ میری بات سمجھ آئی۔ تو اب اللہ نے ان کا جو اولین مقام قیام تھا وہ کون سی؟ جناب سیدہ کو کیا مقام دیا؟ ام ابیہا کا۔
ام الانوار کا مقام دے کر یہ جب بی بی کے اس نور پہ آ کے انہوں نے قیام کیا، اب میں دوسرا لفظ کہوں، یہ ہے ان کا وجود نسبی، اسی قیام کے بعد یہ بنے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے یہ کیا ہے ان کا؟ یہ ان کا مقام وجود نسبی ہے، یہ ان کا مقام وجود نسبی میں یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں 14 فرماتے ہیں نحنو اسرار اللہ المودعات فی الحیاکل البشریہ، اس بشری لباس میں ہم راز الہی ہیں۔ خدا گواہ سیدہ نے انہیں راز ہی بنا دیا ہے۔ دیکھیں اب میں ایک لفظ کہتا ہوں جناب، پورے قرآن کو ذرا آپ گہرائی سے اس کی نظر دیکھیں، یہ کیا کون سا وجود ہو گیا ان کا؟ یہ وجود نسبی، ٹھیک ہے، یہ وجود ام الانوار، یہ وجود ام ابیہا۔ اسے میری طرف دیکھیں بابا، اسے قرآن کی زبان میں اس وجود کا نام ہے کتاب مکنون۔ اس وجود کا نام ہے جہاں آ کے انہوں نے قیام کیا جناب سیدہ کے نور پر، یہ پورا کیا بن گیا؟ کتاب مکنون۔ اب قرآن کہتا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، میرا سارا قرآن انہی کتاب مکنون میں اس کا پورا قرآن کہاں ہے؟ کتاب مکنون میں۔ کتاب مکنون کتنے ہو گئے؟ 14۔ یہ 14 کیا بن گئے؟ اللہ کی کتاب مکنون، ٹھیک ہے۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، قرآن کریم کس میں ہے؟ اس کتاب مکنون میں، یہ ہے جو کتاب مکنون ہے۔ آگے کیا کہا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو وہی مس کر سکتا ہے جو مطہر ہے، نبی بھی سیدہ کے ہمسر نہیں ہو سکتے، رسول بھی ہمسر نہیں ہو سکتے۔ لا یمسہ، اس کتاب مکنون کو کوئی نہیں مس کر سکتا۔ اس کا مرکز کون ہے کتاب مکنون کا؟ جناب سیدہ نہ صحیح، لا یمسہ، اے ہو کا مرکز کتاب مکنون کی طرف ہے۔ تو میں کتاب مکنون یہ کیسے بنے؟ جب مقام آ کے قیام کیا انہوں نے، جب سیدہ طاہرہ کے نور پہ قیام ہوا تو اب یہ کیا بن گئے؟ کتاب مکنون۔ لا یمسہ، اس کتاب مکنون کو کوئی نہیں مس کر سکتا، الا المطہرون، وہ کر سکتے ہیں جن کی طہارت کر دی گئی ہو، اور وہ طہارت کس کی ہوئی؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ الرِّجْسَ۔ یہی وجہ ہے یہ قرآن اسی کتاب کی طرف منسوب ہے، نسبت رکھتا ہے، اصل قرآن نہیں ہے۔ یہ تو کتاب مکتوبی ہے، ان 14 کا کتاب ملفوظی ہے، انہوں نے پڑھا لکھ لیا، پھر یہ قرآن پڑھا۔ جب ان کے لکھے ہوئے قرآن کو ہاتھ بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے تو پھر اصل قرآن کو کون ہاتھ لگائے؟ کتنا طاہر ہے یہ قرآن، بغیر وضو کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے اس میں۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ محمد و آل محمد کا مقام اول کتنا طاہر ہے۔ اب اس کی مثال خالق کو اس دنیا میں ہمیں دے دینی چاہیے۔ ابھی بحث کرتے ہیں، فرمائے وہ مثال کیا دی ہے؟ چلیے تھوڑا سا آپ بھی میرے ساتھ میرا تعاون فرمائیں۔
ہاں سرکار وہ کون سی کہ مثال ہونی چاہیے جس میں خالق نے ان کو ایک جگہ جمع کر کے پھر اسی طرح کی ہمیں مثال دی. سبحان اللہ. جو اول کو آخر سے ملانے میں ان کے لیے کوئی دشواری نہ ہو اسے اللہ کہتے. جو ہر مرحلے میں اسے سمجھانے کے لیے ڈھل جائیں اسے آل محمد کہتے ہیں. اس توحید کی توحید بچانے کے لیے ثبوت دینے کے لیے جو ڈھل جائیں وہ کون ہوتا ہے؟ آل محمد. اب اللہ نے دیکھیں بابا اب بات آ گئی. آ گیا مدینہ. پھر بحث کرتے آگے پھر چل کے پھر تقلب ابھی بحث کرتے. آ گیا کیا؟ مدینہ. مدینہ شہر ہے نا. آ گیا. رسول نے آ کے جناب سیدہ سے کہا، جناب ام سلمہ سے نہیں، اپنے حرم بھی موجود ہیں، بیویاں بھی موجود ہیں، پاک بیوی ہیں، ان کو نہیں کہا، سیدھا جناب سیدہ کے کئی دفعہ میں نے بیان بھی یہاں کیا. آ کے کہا بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں. کئی مرتبہ میں نے بیان کیا یہ ذوف دنیا کا ذوف نہیں ہے کہ میں بدن میں کیا محسوس کرتا ہوں. ذوف محسوس کرتا ہوں. مجھے اپنی چادر تطہیر اڑا دیجئے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہوتا ہے چادر تطہیر مخصوص ہے سیدہ کے لیے. میں نے پہلے بھی جملہ کہا، اب بھی میں کہتا ہوں، ابھی ملتان میں بھی میں نے ایک جملہ کہا کہ دستار مرد بہتر باندھتا ہے، چادر مزدور بہتر ہوتی ہے. اللہ بی بی کو کیا کہا؟ آ کے مجھے اپنی چادر تطہیر اڑھائیں. بی بی نے چادر تطہیر اڑھائی یا نہیں اڑھائی؟ فغطینی بہ. بی بی نے آ کے کیا کیا؟ بھی پوری چادر آ کے اڑھا دی. ٹھیک ہے سرکار. جب چادر اڑھا دی، اب اگر یہ ذوف دنیا کا ہوتا تو بی بی کے لیے حکم ہوتا کہ روک دے، کسی کو نہ آنے دے، بابا کو تکلیف ہے لہذا آرام کرنے دی. معلوم ہوتا ہے یہ آرام والی تکلیف نہیں تھی، یہ کوئی اور ذوف تھا جو سیدہ کے ذریعے سے ہی دور ہونا ہے. اور یہ کوئی کمزوری تھی رسالت کی جو سیدہ کے حوالے سے جس لیے آ کے کیا ہونا تھا؟ پورا ہونا تھا. بس ادھر جناب رسول خدا علیہ السلام نے چادر اوڑھی، فوراً ہی جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام آئے. آکے کہا امی اللہم صلی علی. بس اب آپ میرے ساتھ تھوڑا سا ذہن ملائیں. شاہ جی ذہن. اب بی بی کہتے ہیں جو ہی میں نے بابا کو چادر اڑھاتے اڑھاتے جو میں نے بابا کو چادر کے نیچے دیکھا، کأنہ البدر فی لیلت تمامہ و کمالہ. میں نے دیکھا بشریت ختم ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ کہاں گئی بشریت؟ رسول کیا لگ رہے ہیں؟ 14ویں کا چاند. چاند ہی ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ جسم کہاں گیا؟ بشریت کہاں گئی؟ فرمائیں کہاں گئی؟ بال بتائے جب چادر کے نیچے آ جائیں یہ کمال چادر کا ہے یا ان کی عظمتوں کا ہے کہ جن کی چادر میں بشریت نکل جائے اسے چادر تطہیر کہتے ہیں. اب رسول کیا ہو گئے؟ نور. کیسا نور؟ کانہ البدر. ہم لفظوں کو بحث کریں گے. کانہ البدر فی لیلت تمامہ وقت. اب 14ویں کا چاند کون بن گیا؟ جناب سیدہ طاہرہ کی چادر میں رسول خدا کا کیا مقام ہو گیا؟ 14ویں کا چاند. 14ویں کا چاند جب مکمل ہو جاتا ہے اسے بدر کامل کہتے ہیں. کانہ البدر فی لیلت تمامہ و کمالہ. کمال و تمام ہو کے ایسے مجھے محسوس ہوا. بی بی فرماتی کہ اتنے میں جناب حسن مجتبیٰ آئے. آ کے کہا امی میں بابا کی خوشبو نانا کی سونگھ رہا ہوں. ہاں وہ اندر بیٹھے. سلام کیا، یہ بھی اندر داخل ہو گئے. توجہ فرمائیں. اب یہ بھی جو ہی اندر داخل ہوئے
یہ بشریت کے حوالے میں آپ داخل نہیں ہوئے، یہ بھی نور بن کے داخل ہوئے۔ یہ کون سا نور بنے ہوں گے؟ رسول تو بنے بدر کامل، اب ان کو تو بدر کامل کے لیے تو لفظ نہیں آئے گی۔ اب بدر کامل کی لفظ کس کے لیے آ گئی؟ واحد الوحید سرکار کے لیے۔ اب یہ نور آ کے کس میں ضم ہو گیا؟ بدر کامل میں۔ اور بدر کامل میں کیا ہوا؟ ہمیں کیا خبر کیا ہوا؟ ہم کیا کہیں کیا ہوا؟ شاہ جی کیا کہیں ہم کیا ہوا؟ وہ جانے یا چادر والے جانے، ہم تو یہی بحث کریں۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اندر چلے گئے، جب چلے گئے اب وہ بشری لباس ختم، نوری لباس کو زیب تن فرما لی۔ اس میں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام بھی آ رہا ہے اور اس نور سے سلام کا جواب بھی آ رہا ہے۔ امام حسین سے کیا کہا؟ علیک السلام یا ابنی و یا شافع امت۔ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ معلوم ہوتا ہے نور کی زبان سے جواب آ رہا ہے، جواب تو آ رہا ہے نا۔ اس وقت رسول کیا ہیں؟ کان البدر فیل۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا میں ایسے لگا ہوا ہوں؟ اب مجھے کچھ کہنا ہے شادی حیدری، چونکہ اب مجھے کچھ کہنا ہے یہاں۔ اب وہاں رسول خدا نور کی حیثیت سے اندر داخل ہو کے نور، یہ جس کی اب ظاہری زبان نہیں ہے لیکن جواب دیا جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے، ظاہری کان نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہی پہلی کیفیت، وہ وہاں والی جو کیفیت تھی وہ یہاں ہونا شروع ہو گئی۔ وہاں جو مقام اول میں ان کی کیفیت تھی وہ بطور مثال ہمیں یہاں دکھا دی۔ اب یہاں کیا ہے؟ رسول خدا بول بھی رہے ہیں، ظاہری زبان بھی نہیں ہے، سن بھی رہے ہیں، ظاہری کان بھی نہیں ہیں۔ سرکار امام حسین علیہ السلام بسم اللہ وہ بھی کیا ہو گئے؟ اندر نور کی مانند ہو گئے۔ اسی میں جناب امیر علیہ السلام آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب امیر علیہ السلام بھی آئے اور آ کے سرکار کو سلام کیا۔ سرکار نے انہیں اعزاز بھی دیے اور اعزاز دینے کے بعد آئیے اندر داخل ہو جائیں۔ جناب امیر بھی داخل ہو گئے۔ یہ بھی جب نور ہے، باقی تو جیسے ہے ان کے لیے تو خصوصی ہے، انا علی میں نور واحد۔ جناب علی تو اب تو نور ہو گیا نا مکمل، یا نہیں ہو گیا؟ جناب امیر بھی آ گئے تو اب ہو گیا نور مکمل۔ نور جو مکمل تھا، اب نور ان کے آنے سے کیا مکمل ہوا؟ ذہن ملائیں میرے ساتھ، نور کیا ہو گیا؟ اب مکمل ہوا نا۔ اب انا والی میں نور واحد، نور ہو گیا مکمل۔ اب بی بی پاک کہتی ہے کہ میں داخل ہوں۔ اب بی بی پاک آتی ہیں اور آ کے سلام کرتی ہیں اور بابا کہتے ہیں آپ اندر آ جائیں۔ اب بی بی جب اندر گئیں، جب بھی پہلے کبھی بابا کے پاس جاتی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اب یہ نور میں جب آئے ہوں گے تو ان کو کون سی جگہ ملی ہوگی؟ غور نہیں فرما رہا شاہ جی، کون سی بی بی کو کون سی جگہ ملنی چاہیے؟ بالکل وہی جگہ جہاں جو مقام اول میں قیام کیا تھا، وہی مرکزی حیثیت یہاں سیدہ کو ملنی چاہیے۔ ہائے ہائے، ملی یا نہیں ملی؟ اب جب یہ پانچوں نور ایسے نور ہو گئے، اب ہمیں کیا خبر کہ مرکزی حیثیت کن کو ملی ہوئی ہے؟ یہ سارے نور ہی نور ہے۔ ان دوسروں کا قیام کس نور پر ہے؟ ہمیں کیا خبر کس نور پر ہے؟ اب فرشتوں نے پوچھا، فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ معلوم ہو گیا جب یہ قیام کر لے ایک دوسرے پہ، فرشتے بھی نہیں جانتے،
فرشتے کو بھی معلوم نہیں۔ اب ان فرشتوں نے پوچھا یا ربی و من تحت القصا، بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون؟ غور نہیں فرما رہے ہیں، بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون؟ اب اللہ نے کیا کہا؟ ہم اہل بیت النبوہ، جمع ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہے، بات ٹھیک، ہم آ گیا، سارے آ گئے۔ ومادن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہے، سارے آ گئے۔ ابھی تک بات کھلی نہیں۔ اب جب جس کی لفظ نام سب سے پہلے لیا جائے گا اسی پہ باقی نور کا قیام ہوگا۔ غور نہیں فرما رہے ہیں۔ اب اللہ نے کہا ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے جو قیام کا مقام ہے نور مصطفیٰ۔ یہ کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ اب کیا کہا؟ ہم فاطمہ، یہ کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ اب فاطمہ کیا بن گئی؟ اس پورے نور کا مقام قیام۔ ہم فاطمہ، تو اب مقام قیام میں وہی مقام قیام، مقام قیام میں کیا بنا؟ یہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا، یہ فاطمہ کا باپ ہے، وہ بالوہا، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، وہ بنوہا، یہ فاطمہ کے بیٹے۔ اب پوری کتاب مکنون کس کے مرکز سے حوالے سے بنی؟ معلوم ہوا کتاب مکنون کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب وہ جو مقام اول، ان کا جو قیام مقام اول میں تھا نور جناب سیدہ ام الانوار اور ام ابیہا کے حوالے سے، اس کو یہاں آ کے مدینے میں بطور تمثیل ہمیں سمجھایا۔ چادر میں نور تھے، بس چادر سے نکلے مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، علی علی ہیں، حسن حسن ہیں، حسین حسین ہیں، فاطمہ فاطمہ، اپنے اصلی وجود میں موجود ہے۔ توحید بھی ثابت ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اور تعارف بھی ہو گیا، نظام بھی سارا جو خالق چاہتا تھا اس کے اپنے نظام کو سمجھانے کے لیے کہ پھر قیامت تک کے لیے پھر دوبارہ تو حدیث قصہ نہیں آئے گی، دوبارہ تو ہم انہیں جمع نہیں کریں گے، جمع ایک دفعہ کیا جائے گا، قیامت تک کے لیے وہی ایک جمع ہونا دلیل ہو جائے گا ان کی، اور دلیل ہو جائے گی جمع کرنے والے کی، وہ بتا دے گا ان کے عظمتوں کو، اور لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اب جو یہ کہتے ہیں حدیث قصہ ہی نہیں ہے تو اللہ جانے وہ کون سے لوگ ہیں، اب انہیں کیا کہا جائے، اب ان کے لیے اب اللہ انہیں سمجھے، بس اتنی کافی ہے۔ تو اب یہ ہو گیا ان کا مقام اول، جہاں آ کے اس نور پاک نے آ کے مقام کو قیام کیا۔ اس کتاب امت کا دیکھیں، اس کتاب مکنون کو جسے ہم نے وجود نسبی کہا، ہماری زبان میں اسے یا قرآن کی زبان میں اسے جب آگے انتقال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جبین پدر۔ جبین میں معنی کیا ہوتی ہے؟ جبین معنی پیشانی، پیشانی، گھبرائے نہیں گھبرائے۔ اب جو ان کا نور منتقل ہوگا کس میں منتقل ہوگا؟ ہر اس پیشانی میں، ٹھیک ہے، پیشانی میں، ایک پیشانی سے دوسری پیشانی، اسے جلدی بیان کریں، پھر اس کو پھر کل کے حوالے سے پھر دوبارہ اسے دوسرے پہلو سے بیان کریں گے۔ اب یہ کیا ہوگا جناب؟ مشیت الہی کے تحت جبینوں سے یہ منتقل ہوگا، ایک جبین سے دوسری جبین کی طرف، اور جبین کے معنی وہ جبینیں کہ جو اللہ کی راہ میں جھکتی ہیں۔
ہر جھکنے والی زمین میں یہ آتا چلا جائے گا. معلوم ہوتا ہے جو جو زمینیں اسے جھکنے والی ہیں انہیں جھکنے والی زمینوں میں یہ آئے گا، غیر میں نہیں آئے گا. یہ لے آنا ان زمینوں میں کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ٹھیک ہے، اللہ کا کام ہے. کل بحث کل دوبارہ دوسرے قرآن کو ملا کے پھر اس کے ساتھ بحث کریں گے، لیکن آج اتنا ہے کہ اب یہ زمینوں میں منتقل ہوتے 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 جناب ابراہیم میں آ کے نا اب یہاں پھر دیکھیں ان کے انتقال کا رخ خالق نے بالکل الگ کر دیا. جناب اسحاق کی طرف نبیوں کو بھیج دیا اور جناب اسماعیل میں ان میں ولیوں کو بھیج دیا. ہر ولی کے پیشانی میں جو ان کے انتخاب میں ساجد ہے، جو ظاہری شریعت کے لحاظ سے نہیں خالق کے انتخاب میں ساجد ہے، ان ساجدین میں ان کا نور پیشانیوں میں منتقل ہوتا گیا، منتقل ہوتا گیا، منتقل ہوتا گیا. اب آ کر یہ نور جناب عبداللہ تک پہنچا، جناب عبد المطلب علیہ السلام تک آ کے جبین مبارک جناب عبداللہ میں یہ نور آیا. نور آ کے یہاں تک آبھارو روز سنان سنتے. کل دوسرے پہلو سے لیں گے اسے. اب جب اس پیشانی جناب عبداللہ علیہ السلام میں یہ نور منتقل ہوا، توجہ ہے میں یہی توجہ میں چاہتا ہوں. اب آگے آ کے یہ نور جناب عبداللہ میں منتقل ہوا. دو حصے ہو گئے، ایک جناب عبداللہ میں منتقل ہوا، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام میں منتقل ہوا. ٹھیک ہے، منتقل ہوا. اب ابھی میں منقلب ہوا، تقلب ہوا جناب عبداللہ علیہ السلام کی طرف، جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف. ٹھیک ہے، ابھی تک تو یہ بات آ رہی ہے پیشانی میں. اب جب یہ پیشانی میں آ رہی ہے تو اب اس نور نے منتقل ہونا ہے جبین مادر میں. ماں کی پیشانی. ٹھیک ہے صحیح. یہ نور کہاں منتقل ہوگا؟ جناب علی علیہ السلام کا نور مبارک جناب ابو طالب علیہ السلام سے جناب فاطمہ بنت اسد کی جبین مبارک میں. ٹھیک ہے، جناب عبداللہ علیہ السلام کا نور مبارک جناب آمنہ خاتون کے جبین مبارک میں منتقل ہوگا. یہ جو منتقل ہوگا، اس منتقل کو خالق نے قرآن میں بطور مثال کیسے سمجھایا؟ اب جناب ہم اس کو انبیاء میں جناب آدم علیہ السلام دیکھیں، جناب اسحاق کی اولاد میں جتنے نبی آئے ہیں ان میں ہر نبی کے آنے کی انوکھی مثال کون ہے؟ یہ نہ کہیں کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں، غور گہرائی سے آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں نا ذہنی طور پہ. اگر کوئی کمی ہو تو مل کے ہم دور کریں گے نظارہ. جناب کون کن کو مثال بنایا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے. دیکھیں صرف مثال بنا کے کتنے لمبے پراسس ہوئے، مباہلے ہوئے، تو بھی ان کی ضرورت پڑی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک کام چھوٹا نہیں تھا، اللہ جانے کتنا بڑا کام کیا خالق نے. اب جب کام کیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو شکم جناب پیشانی جناب مریم میں داخل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا خالق کو؟ شوہر ہے؟ نہیں ہے نا.
باپ ہے تو معلوم ہو گیا معصوم کے لیے باپ کے ایسے تصور والے باپ والے تصور یا نہیں ہے. آخر یہ مثال کیوں دی ہے؟ شاہ جی فرمائیں کیوں دی ہے؟ کہ اللہ نے اپنی توحید کے لیے یہ سارے خطرے مول لیا اور یہ لیا وہ لیا. کس کو سمجھانے کے لیے؟ جناب مریم کے شوہر نہیں ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، لیکن اس کو کیا کہا؟ القا. ان کا جو جبین پدر سے جبین مادر میں جو ان کا وجود آتا ہے وہ القا ہوتا ہے. آپ کی توجہ کے لیے خدا کے لیے یہ دل پہ لکھ لیں ہر وقت، القا کبھی بھی مادی نہیں ہوتا، روحانی ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. القا کیا ہوتا ہے؟ مادی نہیں ہوتا. جب مادی نہیں ہوتا تو معصوم نطفے سے بنتا ہی نہیں. القا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. القاء مودت، تلقون الیہم بالمودت. نمبر 2 القاء قولی، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ. تیسرا قول القاء سلامی، القوا الیہ یومئذ السلام. چوتھا ہے القاء کلامی، سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور ایک ہے القاء وحی، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم. ہم نے مریم کی طرف سے القاء کیا. القاء مادی نہیں ہوتا، روحانی ہوتا ہے. اور نہیں فرما رہے، یہی روایت ملتی ہے کہ کسی نے آ کے جناب مریم کی جیب میں روح پھونکا، شکم میں بچہ بنا. مس بھی نہیں کیا، مس بھی اور بچہ بھی ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ نہ فرمائیں ہوا نہیں ہوا. جو بھی آیا، اب یہاں بحث الگ ہے، کیا کہہ رہے ہیں جبریل آئے، جبریل نہیں ہے، یا کوئی تصور کچھ اور ہے. یہ ایسے ہی انہوں نے بنا لیا. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ جناب مریم کے لیے احب اللہ کے غلام زکی دینے کے لیے جبریل کی ہمت ہے کہ نبی دے. نبی ہو گئی ہے بحث کریں. تو اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کیسے بنے؟ القاء سے. ٹھیک ہے، یہ القاء کیا ہے؟ ان کا مقام آخر وجود میں آنے ہے نا، انہوں نے ماں کے شکم سے انہوں نے دنیا میں آنا ہے. تو اب کیا ہوا؟ القاء وحی. اور القاء وحی مادی نہیں ہوتی، روحانی ہوتی. ٹھیک ہے، وہاں تو باپ نہیں تھے تو کسی نے آ کے القاء کیا کہ جو بحیثیت باپ کے ہوگا. جو عالمین کے باپ ہیں اسے علی کہتے ہیں. دنیا کو کیا خبر کون آیا ہے؟ جناب مریم کے قریب کون آ سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے جناب علی کا بیٹا ہے 12واں امام. اس لیے جناب عیسیٰ کو اللہ نے منتظر رکھا، منتظر کے لیے. یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود مبارک بنا ہے، کس سے بنا جناب؟ القاء سے. یہ القاء کیا ہے؟ ان کا شکم مادر میں آنا. تو ایک نبی کا شکم مادر میں آنے کے لیے القاء وحی سے آتا ہے. اور پھر اللہ نے انتظام یہ کیا کہ جس کا انتظام یہ کیا تھا نا القاء وحی کا، اسے ہمیشہ کے لیے زندہ چوتھے آسمان پہ رکھ دیا.
کہ بس تم منتظر رہو بطور نمونہ، انبیاء کی نمائندگی میں بطور نمونہ رہو، تاکہ ہم کبھی مثال دیں کہ یہ لطفے سے نہیں بنتے۔ دنیا کہے دو مثال، ہم کہیں گے عیسیٰ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، ان کا باپ ہوتے ہوئے بھی وقت نماز آتا ہے، اور حکم ہے کہ نماز جب کوئی دو پیش نماز اکٹھے ہوں تو ان میں وہ نماز پڑھائے جو زیادہ عادل بھی ہو، زیادہ طاہر بھی ہو۔ اب امام نے کہا چچا عیسیٰ جب نہ مریم آئیے نا تقبل الی الصلاۃ آئے نا آپ نماز پڑھائیں، تو فوراً جناب عیسیٰ نے کہا اقیمت لک الصلاۃ، قائم ہی نماز آپ کے لیے کی گئی، ہمارے لیے نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھائی؟ نہیں پڑھائی۔ اچھا جی پڑھائی فرمائیں۔ پھر ان کے 12ویں کا امام کا مقام کتنا بلند ہے، جسے رسول و نبی ایسا نماز نہیں پڑھا سکتا۔ پھر کیوں تصور کرتے ہو کہ پہلے علی نے کسی غیر کے پیچھے پڑھ لی ہوگی؟ تصور سے ہی ماورا ہے یار، تصور سے۔ ان کا مقام طہارت اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے۔ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے ہو جاتے، جناب عیسیٰ کی اپنی نماز نہ ہوتی، نہ سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی ہوتی نماز۔ نماز تو اللہ کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ عدل الہی کے خلاف تھا کہ ایک مفضول فاضل کے آگے کھڑا ہو جائے۔ امام عالمین کا امام فاضل ہوتا ہے، نبی یہ مفضول ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو عالمین میں پھر سب سے افضل کون ہوا؟ ہمارا امام افضل ہوئے۔ جب امام افضل ہوئے تو اب ان کا مقام طہارت و عصمت کتنا ہوگا، جس کے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ذرا ایک چھوٹی سی مثال کہہ کے میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ بی بی ام حبیبہ گھر میں بیٹھی ہے۔ بی بی ام حبیبہ کون ہے؟ رسول پاک کا حرم پاک سے ہی بی بی پاک جناب ام حبیبہ کن کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی۔ نہیں یار کیوں؟ اچھا نام میں آج اتفاق سے نام نکل گیا، آپ کیا کریں چلو، ورنہ تو میں بالکل نام نہیں لیتا، لیکن آپ کی وجہ دیکھیں آپ نے مجھے میرے عہد توڑ دیا۔ اب جناب یہ ہوا کہ اب جب یہ بستر رسول بچھا ہوا ہے، اب جو بابا کو آتے دیکھا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا، آتے دیکھا، جلدی سے اس کے سامنے ہی لباس کو سرکار کے بستر کو لپیٹنا شروع کیا۔ انہوں نے قریب آئے تو یہ لپیٹ کے انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا۔ جس میں بیٹھنا تھا وہ تو لپیٹ لیا۔ اب جو وہ آئے اور اس نے دیکھ لیا، بیٹی میں آ رہا تھا، میں باپ ہوں تو بیٹی ہے، یہ بستر جو لپیٹ دیا میں کہاں بیٹھوں گا؟ کہا جہاں آپ کا مقام ہے بیٹھے۔ یہ ایمان ہے نا، جہاں آپ کا مقام ہے وہاں بیٹھے، جہاں مقام نہیں ہے میں کیوں بٹھاؤں؟ اگر میں بٹھاؤں تو میں ظالم ہوں۔ آپ کو وہ مقام دوں جو آپ کا نہیں ہے تو میں ظالم ہوں؟ میں تو تیری وجہ سے کیوں ظالمہ بنوں، جبکہ اللہ نے مجھے ایسا مقام عطا کیا۔ اب بی بی نے کیا کر دیا؟ لباس بستر کو لپیٹ لیا۔ اب بی بی کا یہ بستر لپیٹنا اور باپ کو بیٹھنے نہ دینا، کہا کیوں؟ کہ تو نجس ہے، یہ پاک ہے۔ کہتے ہیں یہ تو کپڑے ہیں، میں انسان ہوں۔ کہنے لگا کپڑے پاک ہیں تو اس سے کپڑے بھی بیچتے رہے، تیری جسم سے تیرا سارا جسم نجس ہے۔ جو نجس آدمی جن کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ پاک رسول عمران کی گود میں بیٹھتا ہے۔
जनाब रसूल खुदा अलैहिस्सलाम जनाब इमरान अलैहिस्सलाम की गोद में बैठते हैं, नहीं बैठते, गोद में बैठते हैं। किसी भी तारीख में नहीं है कि मासूम किसी गैर मासूम की गोद में बैठा। इसी वजह से खालिक ने सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को वो मकाम दिया, वो मकाम सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को दिया है जो मकाम हर इंसान के लिए नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, कल बयान करेंगे वैसे, लेकिन एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा। पूरे आलमीन में जो मकाम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मिला है, खुदा की कसम किसी को तसव्वुर में नहीं आ सकता कि ये अली अलैहिस्सलाम का बाप है। हाय हाय, जो जनाब अमीरुल मोमिनीन का बाप हो, बेटा अमीरुल मोमिनीन है। ऐसा मकाम किसी को मिला है? ना किसी को तारीख में कोई एक आदमी मिल जाए, नहीं है, शायद नहीं है। सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को भी मकाम मिला है कि इनका बाप अबू तालिब है। जब अबू तालिब को बेटा ऐसा मिला है तो बेटे को तो बाप ऐसा मिला है ना। जब भी जनाब अमीर अपने कमाल को बयान करते थे, फरमाते थे अना अली जुब्नो अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ये मकाम है जिसे दुनिया ने पूरी तरह तवज्जो नहीं की। ये हो अब इन्हें कौन समझाए, बस खालिक ने मकाम दे। अब वो मैं आलमीन का एक तसव्वुर लेके आया था, लेकिन वो उसके लिए फिर कम से कम आधा घंटा चाहिए तब जाके वो मकाम मुकम्मल होगा। लेकिन इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि कल के हवाले से ये जो आलमीन का पूरा निज़ाम है, उस आलमीन के पूरे कंट्रोल में ये जो कुछ आलमीन में पैदा हुआ है, उस पैदा होने का मकाम अव्वल क्या है। ये आलमीन की हर शय कहाँ से पैदा हुई, ये समात कहाँ से पैदा हुई है, ये आपकी आँखों का नूर कहाँ से पैदा हुआ है, आपका नुत्क कहाँ से पैदा हुआ है, ये शऊर कहाँ से पैदा हुआ है, अक्ल कहाँ से पैदा हुई है, फ़हम कहाँ से पैदा हुआ है, फ़िक्र कहाँ से पैदा हुआ है, इदराक कहाँ से पैदा हुआ है। इंशाअल्लाह कल मेरा ख्याल इसी वाले से छोटी सी बात कह के सरकार का जिक्र है, ताकि 5 मिनट और भी अच्छा हो जाए। अगर इजाज़त दे, टाइम तो हो गया लेकिन सिर्फ 5 मिनट। जब सरकार तशरीफ़ ले जाते हैं शाम की तरफ, अब ये रिवायात है, चलो हमें इसमें थोड़ा सा मतलब मिल जाता है, उसको हम बयान कर देते हैं, वरना इनके लिए ये तिजारतें में जारतें ऐसे बना दी गई। अभी यारा हुक्म ही नहीं है, बातें करते नहीं हैं, बिल्कुल हुक्म ही नहीं है। खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ आपसे, इसमें थोड़ा 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 इतनी भी तहम्मुल आप में हो गया, पहले इतनी भी नहीं था। ये हमारी इन कोशिशों से शायद कुछ तो तहम्मुल हुआ। कराची में मैंने अभी कहा तहम्मुल है, 28 मजालिस में तहम्मुल बुनियाद पे कर के तहम्मुल उनके मैंने मुकम्मल किए। अभी मुल्तान में मैं कल परसों जो आया हूँ, तो तहम्मुल जब होगा फिर बयान करेंगे। सरकार जा रहे हैं और जनाब सरकार दो आलम भी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ है। सामने एक राहिब का दैर है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बातें आपने सुनी है। अब दैर ने राहिब दैर के ऊपर बैठा हुआ है, दैर के ऊपर राहिब बैठा है। दैर भी इसीलिए बनाया है, तो आने वाले को मालूम है कि ये दैर मेरी वजह से बना है। अब सरकार दो आलम जो काफ़िले से आ रहे थे, काफ़िले से अलग हो गए, तो राहिब ने देखा कि हाँ इसके ऊपर तो बादल ने साया किया हुआ है। ये जो एक शहज़ादा अलग हुआ है, इस पे बादल ने साया किया हुआ है। जल्दी से तौरात खोली,
سایہ بادل کرے گا خاتم المرسلین پہ. کہنے لگا اچھا ہوا ہے کتنی گزر گئے میں نے دیکھا. خیال کیا کہیں آنکھیں ادھر ادھر تو نہیں ہو رہی. پھر سرکار اندر چلے گئے تاکہ اس کے یقین کو اور پختہ کریں. پھر باہر نکلے اور اس سے اور آگے گئے تو اسے یقین ہو یہ شہزادہ ہے. تو 3-4 مرتبہ سرکار جب آگے پیچھے گئے رائے کو یقین ہو گیا بادل انہی کے سر پہ آگے سایہ کرتا ہے باقیوں پہ نہیں. تو معلوم ہوا یہ شہزادہ اس وقت خاتم النبیین کی منزل پہ فائز ہے. جب قافلہ آ کے ان کے راہب کے دیر کے سامنے آ کے پڑاؤ کیا قافلہ بٹھا دیے گئے اونٹ وغیرہ ہر چیز. اس نے فوراً آدمی بھیجا جو سردار قافلہ ہے اسے کہو تکلیف کرے ذرا میں ملنا چاہتا ہوں. جناب سردار قافلہ تو جناب ابو طالب علیہ السلام تھے. جناب ابو طالب علیہ السلام ان کو بٹھا کے اکیلے وہاں آئے. اسے کھڑے ہو کے تعظیم کر کے کتنی دیر تک جناب ابو طالب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا رہا. کہا یہ حسن تمہیں کہاں سے ملا. سرکار نے فرمایا یہ ہماری وراثت میں ہے. آج تمہارا کھانا ہمارے پاس ہے تمام کا کھانا. فرمایا ہم ہمیشہ آتے ہیں کبھی کھانا آپ نے نہیں کیا. فرمایا جو آج دیکھا ہے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے کھانا رات کو ہم کھائیں گے. کھانا ہو گیا یہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا جناب ابو طالب سارے آ کے اندر جاتے گئے. سرکار کو وہیں بٹھا کے آئے کیونکہ امانتیں تھیں نا مختلف لوگوں کی تو امین کی ضرورت ہے. معلوم ہوتا ابو طالب کے وقت بھی امین نہیں تھے. جناب ابو طالب تو امین تھے نا. رسول جن کے امانت میں رسول ہو وہ تو امین ہے نا. جو باقی کارندے تھے وہ امین نہیں تھے. ان کے لیے خود تو ادھر آئے تو جناب رسول خدا کو بٹھا دیا. جب سارے اندر آ گئے تو اس رائے باہر کھڑا ہے. کہتے آپ آئیے نا ہم سارے آ گئے. وہ کہتا ہے جن کے لیے دعوت کی ہے وہ تو آیا نہیں ہے. ہائے ہائے ہاں حضور وہاں کہنے کہ ہم امین بھیجتے ہیں. تو سمجھ گیا آخر وہ بھی سیانے ہوتے ہیں. امین ہم بھیجتے ہیں کہ آپ کی سوال تو اسی طرح نہیں تو نہیں لے آئے. جناب رسول خدا آئے اور آ کے جناب ابو طالب علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہیں جو دین کا ثبوت. اب گود میں آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اس نے کہا اسی راہب نے کہا آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے. فرمایا میں ان کا باپ ہوں. جو رسول کا اپنا دیکھے باپ کہے اسی کو ابو طالب کہتے ہیں. یار ہے یا نہیں ہے. کہا ان کے باپ تو انتقال فرما گیا. ہاں فرمایا میں چچا ہوں. فرمایا تمہیں خوشخبری ہو یہ خاتم المرسلین ہے. فرمایا تو یہ آپ پتہ ہے مجھے پہلے سے معلوم. یہ کہہ کے اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو اور سرکار کے یہ میں مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار آپ کہیں کہ یہ مجھے مہر نبوت کی زیارت کرائیں. یہاں مہر نبوت تھی نا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ. وہ تھوڑا سا آگے اللہم صلی علی محمد وعلی. مہر نبوت میں بوسے دیے اور پہلے سے ہی مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کے بوسے دیے. بوسے دے کے مسلمان نہیں ہوا یار. مسلمان ہو کے بوسے دیے. پروردگار بطفیل محمد وعلی محمد. جناب ابو طالب علیہ السلام کے صدقے میں یہ جو اہتمام ہوتا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنا لے کے آتے ہیں خصوصاً جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. آج میری خوش طبیعت کل سے قدرے بہتر ہے. دعا فرمائیں کہ طبیعت بہتر ہو جائے. اپنے اپنے مرحومین کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے شہداء و مومنین کے لیے سورہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب زدني علما ويقينا وعلى الصالحين.